تو اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کس حد تک سازشیں آگے بڑھ چکی تھیں. پھر جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ منصب خلافت پر فائز ہوئے ہیں تو یہ تقریباً سارا دور ہی بغاوت، آپ کے خلاف شدید بغاوتیں ہوئیں اور بڑے فتنے اٹھے. بلکہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے بھی ایک جگہ فرمایا کہ حضرت علی حجت اللہ علی العباد، اپنے زمانہ میں خیر الناس تھے، لیکن آپ کی خلافت کا زمانہ فتن کا زمانہ تھا. یعنی مسلسل خلافتیں اٹھتی رہی ہیں، فتنوں کا مقابلہ کرتے رہے ہیں. بلکہ آپ نے خود بھی ایک موقع پر یہ بیان فرمایا کہ ایک شخص نے آپ سے سوال کیا کہ کیا وجہ ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر اور حضرت عثمان کا جو ابتدائی دور تھے اس میں ایسے فتنے نہیں تھے، ایسی بغاوتیں نہیں تھیں. آپ کے دور میں سارا دور ہی فتنے، جو مسلسل فتنے سر اٹھا رہے ہیں، مخالفین بڑھ رہے ہیں، بغاوتیں ہو رہی ہیں، کیا وجہ ہے؟ تو آپ نے اس کو جواب دیا مخاطب ہو کر کہ وہ بدبخت حضرت ابو بکر اور حضرت عمر حضرت عثمان کو مجھ جیسے ساتھی عطا ہوئے تھے، مجھ جیسے لوگ ان کو ملے تھے، مجھ جیسے لوگ ان کے فرما بدار تھے، ان کے دستے بازو تھے، اور مجھے تم جیسے لوگ ملے ہیں. اس سے یہ بھی بات بڑی ماحول کا اندازہ ہوتا ہے. پھر سے یہ بھی بات بڑی یہاں ہوتی ہے کہ کس طرح آپ نے جو تھے، آپ نے اور آپ جیسے تو دوسرے صحابہ تھے، وہ کس طرح پہلے خلفاء کی کامل فرما برداری کرتے تھے، کامل اطاعت کرتے تھے، کس طرح ان کے دست و بازو تھے، اور کس طرح ان کی مدد، اپنی جو بھی ان کی ذمہ داریاں تھیں وہ یہ ادا کرنے کی توفیق پاتے تھے. تو یہ وہ علی کے جو تھا عہد مبارک، جو کہ یہ جیسے کہ ذکر ہے مسلسل باغیوں نے بہت زیادہ سر اٹھایا. اور پھر یہ جو بغاوتیں ہیں، جب یہ پھر جو اس کی جو انتہا ہوئی ہے بغاوتوں کی، پھر وہ کربلا کے میدان میں جا کر ہوتی ہے، جہاں حضرت واقعہ کربلا پیش آیا اور جو حضرت امام حسین تھے ان کو وہاں پر شہید کیا گیا. لیکن حضرت مسیح موعود جو ان چھوٹا سا میں ایک یہ بھی بات سامنے رکھ دیتا ہوں کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے ان چاروں خلفاء کے بارے میں مختلف مواقع پر بیان فرمایا ہے. چند ایک فکرات حضرت مسیح موعود کے جو اقتباسات ہیں اس میں سے میں یہ رکھتا ہوں کہ آپ فرماتے ہیں کہ مجھے اپنے خدا کی طرف سے خلافت کے بارے میں کامل علم دیا گیا ہے، اور میں نے محققین کی طرح اس کی حقیقت کو پا لیا ہے، اور مجھ پر اللہ تعالیٰ نے ظاہر کیا ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر فاروق اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہم ان صالحین اور مومنین میں سے تھے جنہیں اللہ تعالیٰ نے فضیلت بخشی اور اپنی عنایات سے مخصوص کر لیا، اور ان کی خوبیوں پر بہت سارے اہل عرفان نے گواہی دی. انہوں نے خدا تعالیٰ کی رضا جوئی کی خاطر اپنے وطنوں کو چھوڑا اور ہر لڑائی میں اپنے آپ کو جھونک دیا، اور دوپہر کی گرمی اور رات کی سردی کی کوئی پرواہ نہ کی، بلکہ نوجوانوں کی طرح پورے جوش و خروش کے ساتھ خدا کی راہوں پر چلتے رہے، اور اپنے یا غیر کسی کی طرف مائل نہ ہوئے، بلکہ سب کو خدا تعالیٰ کی خاطر چھوڑ دیا. پھر آپ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ آپ رضی اللہ عنہ نیک اور پاک اور خدا رحمان کے محبوب ترین بندوں میں سے تھے، اور اپنے وقت کے چنیدہ اور سرداران میں سے تھے، اور غالب خدا کے شیر تھے، اور خدائے مہربان کے برگزیدہ تھے، اور سخی اور پاک دل اور بہادر اور دلیر تھے، اور جنگ میں کبھی اپنی جگہ نہ چھوڑنے والے تھے، اگرچہ آپ کے مقابلے پر دشمنوں کی ایک بڑی فوج ہی کیوں نہ ہو. ساری عمر آپ نے زہد و درویشی میں گزاری، اور جود و سخا اور تکالیف، مشکلات کے ازالہ اور یتامہ مساکین اور ہمسایوں کی خبر گیری اور خیر خواہی میں سر فہرست تھے. آپ جنگوں میں غیر معمولی شجاعت دکھانے والے تھے. چنانچہ یہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے جو خلفائے راشدین تھے وہ بڑے اولو العزم اور غیر معمولی مقام پر فائز تھے، اور انہوں نے اپنے اپنے دور میں جو بھی مخالفین نے سر اٹھایا یا فتنے اٹھے یا بغاوتیں ہوئیں، ان کا پوری طاقت اور قوت اللہ تعالیٰ کی مدد اور نصرت اور روح القدس کی مدد سے اس کا مقابلہ کیا اور ان فتنوں کو کچلا. یہ تقدیر الہی ایسی چل رہی ہے کہ چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پیشگوئی فرما دی تھی کہ خلافت میرے بعد 30 سال رہے گی، اور اس کے بعد پھر یہ ملوکیت میں بدل جائے گی. اب یہ تقدیر ایسی ہے کہ تقدیر کا مقابلہ کرنا تو ناممکن ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات تک تقریباً 30 سال پورے ہو جاتے تھے.
لیکن آتا ہے تاریخ میں کہ آپ کے بعد حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ تقریباً 6 مہینے کا تقریباً 6 مہینے کا عرصہ، اور یہ بھی آتا ہے کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب 6 ماہ جب مکمل کیا تو اس کے بعد اس خیال سے کہ امت میں چونکہ فتنہ و فساد کا جو ہے وہ بڑھے نہیں، تو آپ نے خود ہی اس وقت کے حالات کے پیش نظر بڑی دانشمندی کا مظاہرہ کرتے ہوئے آپ نے اس سے دستبرداری کی اختیار کر لی، اور جو تھی یعنی کہ اس وقت آپ کہہ لیں کہ زمام حکومت آپ کہہ لیں اس کے بعد وہ امیر معاویہ کے ہاتھ میں آ گئی۔ تو حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک نہایت ہی عمدہ نمونہ قائم کیا اس لحاظ سے کہ امت میں فتنہ و فساد کو یعنی کہ امت کو فتنہ و فساد سے بچانے کے لیے آپ نے اس بات کی پرواہ نہیں کی کہ مجھے لوگ اس کے بعد میری بیعت میں رہتے ہیں یا نہیں، لیکن آپ نے خود ہی یعنی اس سے یعنی کہ پہلو تک اختیار کیا، اور تاریخ میں آتا ہے کہ آپ کو معذور کیا گیا، لیکن آپ نے خود ہی جب دستبرداری کا جب اعلان کر دیا تو پھر معذوری کا کوئی سوال بھی پیدا نہیں ہوتا۔ حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا ہے کہ یہ حضرت حسن کے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہ یہ امت کے 2 گروہوں کے درمیان صلح کروانے والا ہوگا۔ تو یہ وہی صلح تھی جو آپ کے ذریعے سے ہو گئی کہ وہ بغیر خون خرابے کے یہ ایک مرحلہ جو تھا بڑی یعنی کہ خوبی سے یہ ٹل گیا۔ اور اس کے بعد حضرت امیر معاویہ جب آپ نے یہ سنبھالی ہے حکومت، تو اس کے بعد آپ نے اسلام کی بڑی خدمت کی، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے۔ آپ کے زمانے میں یعنی کہ وہ باہری بیڑا بھی تیار ہوا، اور آپ کے زمانے میں پھر قسطنطنیہ کی مہم بھی جو تھی وہ اس کا بھی آغاز ہوا، اور بھی بے شمار خدمات ہیں ان کی۔ اور ایک مشہور واقعہ وہ بھی انہی کے زمانے میں ہوا جب شام کے بادشاہ نے بھی حملہ کرنے کا پروگرام بنایا، ارادہ کیا، تو حضرت امیر معاویہ کے جواب سے ہی پھر وہ جو تھا وہ باز آ گیا، لیکن میں اس کی تفصیل میں نہیں جاتا۔ لیکن اس کے بعد یہ جو دردناک باب شروع ہوتا ہے کہ جب آپ نے اپنے بیٹے کو جب مقرر کر دیا اپنی جگہ پر، ولی عہد اپنا مقرر کر دیا، اور اپنی یعنی کہ زندگی میں ہی ان کی بیعت لینا شروع کر دی یزید کی، تو یہ ایک ایسی چیز تھی کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا یعنی شخص جو تھا وہ اس کے لیے یہ برداشت کرنا ناممکن تھا، کیونکہ آپ نے یعنی کہ ایک لمبا عرصہ خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں تربیت پائی تھی، اور پھر آپ نے جنگوں میں بھی بڑے کارہائے نمایاں سر انجام دیے تھے۔ پھر جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا جب واقعہ ہوا تو اس وقت آپ حفاظت پر بھی مامور رہے ہیں، اور آپ نے بڑی بہادری سے ان کا مقابلہ کیا ہے، اور یعنی کہ آپ کے پاس سے کوئی گزر کر باغی جو تھا وہ داخل نہیں ہو سکا، پچھلے دروازے سے داخل ہوئے، لیکن آپ کے سامنے سے کوئی نہیں گزر سکا۔ تو آپ انتہائی بہادر انسان تھے، اور آپ جیسے انسان سے یہ توقع کرنا کہ وہ یزید جیسے پلید انسان کے ہاتھ پر بیعت کر لگے یہ ویسے ناممکن تھا۔ تو اس لیے آپ نے جب یہ دیکھا کہ ایک ایسے فاسق انسان کی بیعت کرائی جا رہی ہے تو آپ نے صاف یعنی انکار کر دیا، آپ نے کہا کہ میں کبھی ایسے شخص کے ہاتھ پر بیعت نہیں کروں گا، کیونکہ آپ کو خلافت کا مفہوم خوب اچھی طرح معلوم تھا۔ خلافت آپ جانتے تھے خلافت وہ ہوتی ہے جو آرام منہاج نبوت ہوتی ہے، تو اس لحاظ سے انہوں نے یہ یعنی کہ نمونہ قائم کر دیا کہ جو خلیفہ ہو اس کے ہاتھ پر تو بیعت ٹھیک ہے ہونی چاہیے، لیکن جو ایک فاسق انسان ہے اس کے ہاتھ پر کیسے بیعت ہو سکتی ہے۔ لیکن بہرحال یزید نے آتا ہے کہ اس نے مدینہ کے گورنر کو یہ خط بھیجا کہ یا تو اس سے بیعت کراؤ کہ یہ بیعت کرے، اور یا پھر اس کا سر قلم کر کے مجھے بھیجوا دو۔